ناظرین، 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی کا دور صلیبی دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں مسلمانوں اور صلیبیوں کے درمیان بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئیں اور 11ویں صدی کے آخر میں سن 1099 میں سلطنت یروشلم کی بنیاد رکھی گئی۔ اس سلطنت کا چوتھا بادشاہ، جس کو بیلڈون فور بھی کہا جاتا ہے، آخر اس نے اتنی کم عمر میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست کیسے دی، اور وہ ہمیشہ اپنے چہرے پر چاندی سے بنا ہوا ماسک اور ہاتھوں پر دستانے کیوں پہنتا تھا؟ آخر کیوں اس نے ساری زندگی لوگوں کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا؟ ناظرین، یہ تمام فیکٹس جانیں گے ہم آج کی اس مکمل ویڈیو میں، لیکن ویڈیو کے سٹارٹ ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان عبد المعز۔ ناظرین، بات کرتے ہیں بیلڈون فور کے بارے میں، جو سلطنت یروشلم کا چوتھا بادشاہ تھا۔ بیلڈون فور 1161 میں یروشلم میں پیدا ہوا۔ وہ شہزادی امیلریک کا دوسرا بیٹا اور شہنشاہ بیلڈون سوم کا چھوٹا بھائی تھا۔ بیلڈون کی چھوٹی بہن کا نام سیبیلا تھا، جو اپنے رنگ و روپ اور خوبصورتی میں کسی سے کم نہ تھی۔ بیلڈون 9 سال کا تھا جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اچانک بائیں ہاتھ پر چوٹ لگنے کی وجہ سے خون بہنے لگا، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ اس زخم کا بیلڈون پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ جب اس تمام مسئلے پر تحقیق کی گئی تو شک ہوا کہ بادشاہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کا شاہی طبیبوں سے خصوصی علاج کروایا گیا، لیکن اس سے کوئی خاص اثر نہ ہوا۔ یروشلم کے اس تخت کا اکیلا وارث ہونے کی وجہ سے بیلڈون کی اس بیماری کو ہر کسی سے خفیہ رکھا گیا، لیکن ناظرین 1174 میں وہ ہوا جس کی کسی کو امید نہ تھی۔ 1174 میں 13 برس کی عمر میں اس کے باپ کی موت ہو گئی اور اب بادشاہت کا تاج اس 13 برس کے بچے کو سونپ دیا گیا۔ بیلڈون شروع سے ہی عقل و ذہانت میں بہت تیز تھا۔ ناظرین، بادشاہت کے چند عرصے بعد اس نے اپنی بہن کی شادی ایک مشہور نائٹ گائے آف لسیگنون سے کر دی۔ بیلڈون کے تخت نشین ہونے سے کئی برس پہلے صلیبی بیت المقدس پر قبضہ کر چکے تھے اور انہی تمام جنگوں کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی حلب اور دمشق کے کچھ علاقے فتح کر چکے تھے۔ یہ وہ موقع تھا جب جذام کے مرض کی وجہ سے بیلڈون کا دایاں بازو حرکت کرنا چھوڑ گیا تھا، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ وہ صرف اپنے بائیں بازو کی حرکت کے ساتھ جنگوں میں شمولیت اختیار کرتا رہا۔ نومبر 1177 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسکلان کے شہر پر قبضہ کی غرض سے پیش قدمی کی۔ یہ وہ وقت تھا جب بیلڈون کی عمر صرف 16 برس تھی، لیکن اس جنگ نے دنیا کو حیران کر دیا، کیونکہ 16 سالہ بیلڈون نائٹ ٹیمپلرز کی لاتعداد فوج کے ساتھ نکلا۔ دونوں افواج کے درمیان مونٹ خیزٹ کے مقام پر ہولناک جنگ ہوئی اور دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ 16 سالہ بیلڈون نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دے دی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ قاہرہ لوٹ آئے، لیکن چند ہی عرصہ بعد 1179 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے موجودہ لبنان کے علاقے منشور میں بیلڈون کے ساتھ خانہ جنگی کی اور اس بار سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیلڈون کی عوام کو شکست دی۔ اب بیلڈون پر کوڑ کا مرض پوری طرح ٹوٹ چکا تھا، اس کے اعصاب جواب دے چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں بیلڈون کو اس کے وزیر حرکت کرنے میں مدد کیا کرتے تھے۔ ناظرین، اس کے اعصاب تو ہر طرح سے جواب دے چکے تھے، لیکن ذہنی اعتبار سے وہ اب تک ٹھیک تھا۔ یہ وہ بیماری تھی جس کی وجہ سے آج تک اسے کوڑی شہنشاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں انسان کے جسم کے حصے مفلوج ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ وجہ تھی جس کمزوری کو چھپانے کے لیے بادشاہ اپنے ہاتھوں اور بازوؤں پر دستانے اور چہرے پر چاندی کا ماسک پہنا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اپنے چہرے کے لیے خصوصی چاندی کا ماسک تیار کروایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ قلعہ میں موجود بادشاہ کے کئی قریبی لوگوں نے بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ 1183 میں جب بادشاہ بستر مرگ پر موجود تھا تو اس نے اپنے بہنوئی کو صلیبی فوج کا کمانڈر اور اپنے 5 سالہ بھتیجے بیلڈون 5 کو سلطنت کا اگلا بادشاہ مقرر کیا۔ اب بیلڈون کوڑ کے مرض میں پوری طرح مبتلا ہو چکا تھا اور افسوسناک بات یہ تھی کہ بیلڈون کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ رومی سلطنت کا یہ بادشاہ 23 سال دردناک زندگی گزارنے کے بعد 1185 میں وفات پا گیا۔ آج بھی پوری دنیا کے بہت سے یورپ کنٹریز میں بیلڈون فور کو طاقتور اور بہادر بادشاہ مانا جاتا ہے۔ اپنی 11 سالہ حکومت میں اس نے ہر طرح سے سلطنت کا دفاع کیا۔ یہ وجہ ہے کہ یورپ کے مطابق وہ ایک کامیاب بادشاہ تھا، لیکن مسلمانوں کے نظریے کے مطابق وہ ایک ملعون تھا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سچ میں وہ ایک کامیاب اور بہادر بادشاہ تھا۔ ویسے اس چیز کے بارے میں ہر شخص اپنا مختلف نظریہ رکھتا ہے، تو اس پر زیادہ بحث نہیں کی جا سکتی۔ ناظرین، امید ہے کہ بیلڈون فور کی یہ کہانی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔